وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھیں، آپ کا اونچا بولنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اونچا بولیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی آواز کی مشابہت گدھے کی آواز کی مشابہت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے ہم لوگوں کو تو متاثر کر لیں گے، اللہ کے ہاں کون سا مقام ہمارا رہے گا۔ حضرات دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات کہی۔ انسان میں جب خود پسندی آتی ہے، بندہ آئینے کے آگے کھڑا ہو کے کہتا ہے نا میں کیسا پیارا لگ رہا ہوں، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، آج تو میں اتنے لوگوں کو امپریس کر دوں گا۔ صحیح بخاری کی 5789 نمبر حدیث ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں بینما رجل یمشی فی حلۃ، ایک شخص ایک بڑا خوبصورت حلہ اس نے پہنا ہوا تھا، تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ، اپنے آپ کو بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑی اپنی تعریف، خود میں بڑا پیارا لگ رہا ہوں، بڑا نفیس لگ رہا ہوں، بڑی اس نے کنگھی شنگھی کی، بڑے سپائکس وغیرہ بنائے ہوں گے، بڑے اچھے قسم کے بال بنائے ہوں گے۔ مرجل جمتہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود پسندی آئی، تکبر آیا، اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، اس سوچ کے آنے پہ اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا، فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ ایسے ہی دنستا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم صدق الله العظيم۔ حمد و سلام، تعریف، کبریائی، حمد اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر انسانوں کو پھیلایا اور انہیں مختلف گروہوں میں ملکی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے ان کی پہچان کے لیے تقسیم کیا ہے، اور اس چیز کا بنیادی مقصد یہ ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ اس باہمی ملاپ کا یہی مقصد ہے، لیکن حالات کی نظر ہوتے ہوئے بسا اوقات انسان اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے علاقے اور محلے میں اللہ رب العالمین کی دی گئی عنایات اور اس کے فضل اور دیے گئے کمال کی وجہ سے بسا اوقات ایسے فکر کا، ایسی سوچ کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید یہ جو عزت اور شرف ملا ہے، یہ جو زندگی میں کمال حاصل ہوا ہے، یہ جو میرا سٹیٹس بلند ہوا ہے، یا لوگ میری قدر کرنے لگ گئے ہیں، شاید اس میں صرف میرا ہی کمال ہے، میری ہی استعداد تھی، میرے اندر ہی سارا کچھ تھا۔ جب یہ چیز آتی ہے تو انسان تکبر اور خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اور جب خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اس خود پسندی کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ناشکرہ بن جاتا ہے، اس اللہ رب العالمین کی عنایات، اس کے فضل اور اس کی عطا کا انکاری بنتا نظر آتا ہے، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب وہ اللہ کی نعمت کا ناشکرہ اور ناقدرہ انسان بنتا ہے تو پھر یہ ناشکری، ناقدری، یہ اس کو اپنی خود پسندی میں ڈھال کر اس کو ایسا گمراہ کرتی ہے کہ وہ دائمی جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔
چاہیے تو یہ تھا کہ جس خالق و مالک نے اس کو اپنے فضل اور کمال سے نوازا ہے، جس مالک نے اس کو دنیا کی عنایات سے نوازا ہے، وہ اس کا شکر گزار بندہ بنتا، لیکن خود پسندی کا شکار ہوا۔ اس خود پسندی کو لغوی اعتبار سے العجب والعجب بالنفس، کہ اپنے ہی اعتبار سے اپنے آپ کو بندہ اچھا لگے، اپنی تعریف میں لگا رہے، اور جو کچھ اپنی صفات ہے اسی کا ہی وہ بیان کرتا نظر آئے، اللہ کا قدردان بندہ نہ بنے۔ اور پھر میرے بھائیوں، معاشرتی دھارے میں رہتے ہوئے وہ ایسی زندگی گزارتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگوں سے تعلق کاٹ لیتا ہے، اور ایسی زندگی کا وہ حصہ گزارتا ہے جس میں وہ اپنے برابر کا کسی کو نہیں سمجھتا، الگ تنہا اپنا لائف سٹائل، اپنی زندگی کا معیار وہ کچھ ایسا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ہر ملنے والے شخص کو اپنے سے کم تر اور اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں دیکھیے، جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے، خود پسندی آتی ہے، تکبر آتا ہے، احساس برتری ہوتا ہے، اور یہ احساس برتری انسان کو اللہ رب العالمین کی نعمت کا ناشکرہ بنائے گا۔ سوال یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ خود پسندی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، رتبے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، سٹیٹس کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے لائف سٹائل کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، اپنی برادری کے اعتبار سے، اپنے خاندانی اور علاقائی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، اور اللہ کی دی گئی نعمتوں کی بنا پر اگر اللہ اچھی گاڑیاں دے دیں اس اعتبار سے، اللہ اچھی زمین کا مالک بنا دیں، اچھے مکان اور اچھی کوٹھی اور بنگلے کا مالک بنا دیں، اس اعتبار سے انسان بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر اکڑ آتی ہے، خود پسندی آتی ہے، تکبر آتا ہے۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی 37 نمبر آیت میں فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ارے انسان، تو زمین پہ چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کر مت چل، انک لن تخرق الارض، تیرے روب کی وجہ سے تو اگر اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ میرا روب ڈل جائے گا، یاد رکھنا لن تخرق الارض، تو زمین کو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اگر تو اپنے آپ کو اتنا بڑا قدور سمجھتا ہے، یاد رکھنا لن تبلغ الجبال طولا، تجھ سے پہاڑ بہت بلند ہے تو ان کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو سمجھایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہقی کی 7817 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یتعظم فی نفسہ، کوئی بھی بندہ جب اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر واختال فی مشیہ، چال میں تکبر آ جاتا ہے، ہاتھ مار مار کے چلتا ہے، بازو اکڑا کے چلتا ہے، اور اس طرح چلتا ہے جس طرح ایک ریسلر اپنے اکھاڑے میں آتے ہوئے اکڑ کر اپنی تن و مندی دکھانا چاہتا ہے، تو جب انسان ایسے چلتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جب یہ بندہ اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے گا اللہ اس پہ سخت غصے کا اظہار کریں گے، یہ دنیا میں اکڑ کے کیوں چلتا تھا۔ جس مالک نے یہ جسم بنایا ہے یہ جسم عاجزی کا طلبگار ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جو تخلیق کا مقصد عبادت ہے، یہ عبادت عاجزی سکھاتی ہے، یہ انکساری سکھاتی ہے۔ عبادت انسان کو بڑا نہیں ہونے دیتی، اللہ کا فرما بردار بندہ بنا کے رکھتی ہے۔ بندے کے اندر یہ احساس رہتا ہے اے اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں۔ اور پھر میرے بھائیوں دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ تکبر کیوں آتا ہے؟ انسان کے بسا اوقات اس کو اچھا عہدہ مل جاتا ہے، دنیا میں اس کی قدردانی ہے، اختیار بڑھ جاتا ہے، وہ عہدہ پرائیویٹلی ادارے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی سرکاری ادارے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین اس کو کسی مخصوص علاقے کی حکمرانی بھی عطا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی حکمرانی سے لے کر ریاست کی سربراہی تک سارے حکمران انسان ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن جب کسی بندے کا ان کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو بندہ خود ہی اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا جی فلاں سے تعلق قائم ہے، میرا فلاں سے بڑے اچھے مراسم ہیں، اور اس مراسم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جائز ناجائز کا اعتبار نہیں کرتا، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس خود پسندی کا شکار ہوتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں یہی قانون ہوتا ہے، قانون اور شریعت کی میرے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حالانکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے کہ اگر اے انسان تیری قربت کسی کے ساتھ بڑھی ہے، کسی بادشاہ کے ساتھ بڑھ گئی، کسی صاحب اقتدار کے ساتھ بڑھ گئی، تو یاد رکھنا وہ مالک ہی ہے جس نے اس کو بادشاہی عنایت کی ہے، وہ چھین بھی سکتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ خالق و مالک، وہ اس قابل ہے، اس کی عظمت اتنی بڑی ہے۔ اے اللہ تو ہی بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت سے اٹھا کر اس کو نیچے بٹھا دیتا ہے، جس کو چاہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خیر اور بھلائی اور اختیار اللہ تیرے پاس ہے۔ یہ احساس کاش کسی انسان میں آ جائے، وہ خود پسندی، بڑائی اور تکبر سے اتر کر وہ یقینی بات ہے اس کو احساس ہوگا کہ میرا خالق و مالک ہی ہے جو ان ساری چیزوں پہ قادر ہے، وہ نیچے اتر آئے گا، اس کے اندر خود پسندی ختم ہوگی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا کی رعنائیوں میں آ کر، دنیا کی رنگینیوں میں بس کر انسان کے اوپر دنیا داری اتنی حاوی ہوتی ہے کہ وہ شریعت کی ان تعلیمات کو بھول جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 3001 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا یثنی علی رجل ویطریہ فی المدح، ایک آدمی کی اتنی تعریف کر رہا تھا، ایک شخص اتنی تعریف، اس کی مدح سرائی کر رہا تھا، اس کی اپریسیشن کر رہا تھا۔ فقال، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا لقد اہلکتم او قطعتم ظہر الرجل،
تو نے اس شخص کی پیٹھ کاٹ دی ہے جتنی تو نے اس کے سامنے تعریف کر کے اس کے کلبے ملا دیے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آج کوئی شخص کسی سے مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی اتنی تعریف کرتا ہے، اس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں، اس کو پھلا اتنا دیتا ہے، اس کو اتنا بھر دیتا ہے کہ آپ تو جی آپ کے پاس اختیار ہی بہت ہے، آپ کے پاس تو اقتدار ہی بہت ہے، آپ جیسا تو میں نے سخی بندہ ہی کوئی نہیں دیکھا، آپ جیسا تو اچھا میں نے بندہ ہی کوئی نہیں دیکھا۔ وہ اتنی تعریفوں میں پھولتا پھولتا وہ ایسے ناجائز کام کر بیٹھتا ہے کہ اس کو احتیاط ہی نہیں رہتی، یہ ذہن میں سوچ ہی نہیں رہتی کہ جس خالق و مالک نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے اس کی حدود بھی متعین کی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ بسا اوقات یہ خود پسندی، یہ بڑائی آنا، یہ تکبر کا احساس آنا، یہ بسا اوقات ظاہری خوبصورتی سے بھی ہو جاتا ہے، یہ دیے گئے مال اور وسائل کے بنا پہ بھی ہو سکتا ہے۔ قارون کو اللہ رب العالمین نے خزانے کی دولت سے نوازا، وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے کسی رب کی وجہ سے، کسی خالق کی وجہ سے نہیں ملا، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جتنا علم تھا، جتنی میری سوچ، فکر اور دانش کام کرتی ہے، یہ سارا مال اس وجہ سے ملا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دنیا میں اگر اللہ رب العالمین انسان کو صاحب مال بناتے ہیں تو اس مال کا حصہ اللہ رب العالمین نے شریعت میں فرض کیا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اور نوافل صدقات کی صورت میں بھی ہمارے لیے کچھ چیزیں بیان کی ہیں تاکہ بندے کو یہ احساس رہے کہ میرا مال جن حقداروں کے پاس جانا ہے وہ خالق جو اس قابل ہے کہ اس نے مجھے مال دینے والا بنایا ہے، یہ احساس دل میں رہے کہ میرا مالک مجھے اس طرح کا بھی بنا سکتا ہے جو مال آج لینے والے ہیں۔ اسی احساس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جس خالق نے آج آپ کو دینے والا بنایا ہے اس کی قدردانی کرتے رہیے، اپنے مال اور دولت اور اختیار میں اتنا مت مگن ہو جانا کہ تم رب العالمین کی قدر کو ہی بھول جاؤ۔ وہ مالک جو آپ کو اس قابل بنا سکتا ہے وہ نیچے بھی لا سکتا ہے، یہ احساس ہمیشہ اپنے دل میں میرے بھائیوں رکھنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، بسا اوقات یہ تکبر جو ہے، یہ خود پسندی، یہ اولاد کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ قرآن کریم اسی لیے کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد فتنے کا باعث بھی بنتے ہیں، آزمائش کا باعث بھی بنتے ہیں۔ آپ کے بہن بھائی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹوں کی فوج دی ہے، آپ کے کسی بھائی بہن کو اللہ نے اولاد نہیں دی، آپ اس پہ اتراتے پھریں کہ دیکھیں میرے پاس اتنے بیٹے ہیں، میں آپ سے نمٹ لوں گا، میں آپ کو یہ کر دوں گا، اپنی طاقت کا اپنا روب ڈالتے پھریں اس پہ۔ وہ خالق و مالک، وہ اس قابل ہے، اتنی قدرت رکھتا ہے وہ خالق۔ انسان کو یہ احساس یہ دل میں رکھنا چاہیے کہ جس خالق و مالک نے اگر تیرے بھائی اور بہن کو اولاد کے بغیر رکھا ہے یا اس کو بیٹوں کی دولت سے نہیں نوازا، یاد رکھیے جس مالک نے اس کو ایسا بنایا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، وہ خالق و مالک اتنی قدرت والا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ خالق کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ خالق کی قدرت کے رنگ میں ہے۔ اس لیے بھائیوں، اولاد کے معاملے میں بھی بندے کو کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، جب انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے تو یہ خود پسندی انسان کو کہاں کہاں پہ لے کے آتی ہے۔ یہ خود پسندی بسا اوقات وہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ بھی انسان خود پسندی میں آ جاتا ہے۔ فرعون نے اللہ رب العالمین کے بارے میں سرکشی کی،
اس نے رب کو نہیں مانا، اس نے رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ کو بھیجا، اس کے سرداروں کی طرف، سرکش لوگ تھے، وہ کہنے لگے اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ اقتدار نے اتنا پاگل کر کے رکھ دیا، خود پسندی کا اتنا شکار ہوئے، اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، یہ موسیٰ اور ہارون کی وجہ سے ہم ایمان لے کے آئے، ان کی ساری قوم تو ہماری غلام ہے، ہم کیوں ان کی عبادت، ان کے رب پہ ایمان لے کے آئے۔ یہ میرے محترم بھائیوں، یہ تکبر انسان کو اس طرف لے کے آتا ہے۔ لیکن فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، جھٹلایا، اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تکبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان جب تکبر میں آتا ہے، خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ بسا اوقات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے معاملے میں بھی خود پسندی کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ خود پسندی یہ کفار میں تو تھی ہی تھی، یہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں جو منافقوں کا عبداللہ بن ابی کی صورت میں اور اس کے پیروکاروں کی صورت میں گروہ پیدا ہوا، ان میں اتنا تکبر اور خود پسندی آ گئی، انہوں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نعوذ باللہ ذلیل ترین شخص کہہ دیا۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ یہ خود پسندی کا شکار ہو کر، تکبر میں آ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ عزت والے لوگ نہیں ہیں، یہ رسپیکٹفل اور رسپیکٹیبل نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اگر عزت ہے، بڑائی ہے، مقام ہے، سٹیٹس ہے، عظمت ہے، تو سب سے بڑا اونچا مقام اور عظمت کا نشان وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد وَلِرَسُولِهِ، وہ اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کے بعد آپ کے مخلص پیروکار ہیں حضرات صحابہ کرام کی صورت میں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو اس بات کا کیا علم ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، بسا اوقات بندہ اس تکبر میں آ کر اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کرتا ہے۔ یہ تیسری قسم ہے، پہلی اللہ کی توحید میں، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، اور تکبر کی تیسری قسم کہ انسان اپنے عزیزوں، دوستوں، ان کے بارے میں خود پسندی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ ان کو تضحیک کا نشانہ بناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك
اولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کبھی اپنے اندر خود پسندی کا شکار ہو کر کسی قوم سے مذاق نہ کیا کرو۔ ممکن ہے تم جس سے مذاق کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، تم خود پسندی کا شکار ہو، وہ لوگ آپ سے بہتر ہو جن سے تم مذاق کر رہے ہو، جن کو کم سمجھ کے کر رہے ہو، اپنے سے کم تر سمجھ کر۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور آپ نے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بالخصوص عورتیں عورتوں کے ساتھ بھی یہ سلوک نہ کریں، ممکن ہے جن عورتوں سے آپ کر رہے ہیں وہ عورتیں بھی آپ سے بہتر ہوں۔ حضرات دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امور الجاہلیہ، میری امت میں 4 خصلتیں ایسی ہوں گی، من امور الجاہلیہ، جو جاہلیت کا حصہ ہوں گی، لا یترکونہن، میری امت کے لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں، چھوڑنا چاہیے لیکن جہالت ان کے اوپر اتنی غالب آئے گی یہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ پہلی بات الفخر بالاحساب، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا۔ ہم تو چودھری ہوتے ہیں، آپ کی کون سی بات ہے، آپ تو ہمارے کمی لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کمیوں کی بنا پر یا چودھریوں کی بنا پہ فیصلہ ہوتا تو ابو جہل کبھی بھی روگیدہ نہ جاتا۔ اگر یہ پیسے کی بنا پہ، وسائل اور دنیاوی اختیار کی بنا پہ فیصلے ہوتے تو بلال کی آواز کبھی بھی جنت میں نہ سنا کرتی۔ اگر اس بنا پہ فیصلے ہوتے تو حارثہ بن نعمان کے قرآن پڑھنے کی آواز معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں کبھی نہ سنتی۔ یہ لوگ تو وسائل کے اعتبار سے انتہائی کم لوگ تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن اخلاص کی دولت سے مالا مال تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ خود پسندی کا شکار یہ دنیا میں بندہ اسی بنا پہ ہی ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی اگلی بات دیکھیے، اس کی صورت کیا ہے، بندہ بسا اوقات حق کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 91 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کی علامت یہ ہے، خود پسندی کی علامت یہ ہے کہ آپ کے سامنے بندہ کوئی قرآن کی آیت دکھاتا ہے، حدیث مصطفیٰ دکھاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فوری طور پہ حق کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا؟ حق کی بات کو ٹھکرا دینا۔ اور وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، کیا تکبر کی بڑی علامت ہے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں، میں نے ایک دن حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی، حق کی بات کو ٹھکرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص تھا، وَكَانَ يَأْكُلُ بِيَدِهِ، اپنے بائیں ہاتھ سے وہ کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلْ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس کا ہاتھ دایاں ٹھیک تھا، اس نے تکبر کی بنا پہ کہا لا استطیع، میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لَاسْتَطَعْتَ، تو ساری زندگی استطاعت رکھے بھی نہ، راوی بیان کرتے ہیں ساری زندگی اس کا ہاتھ پھر یہاں سے اوپر نہیں اٹھ سکا، شل ہو کے رہ گیا۔ یہ ہے تکبر اور خود پسندی میں جب انسان گرتا ہے تو ان چیزوں کا شکار ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سید حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تکبر کی صورت یہ بھی ہوتی ہے، آپ بڑی بڑی باتیں کریں، رخسار پھلا پھلا کے باتیں کریں، اتنی بڑی باتیں کریں، پتہ لگے اب 9 دولتے شخص ہیں، آپ کے پاس پیسہ نیا نیا آیا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ
ولا تصعر خدک للناس، بڑی بڑی باتیں کرنا، شیخی بگھیرنا مت کیجیے۔ اگر حضرت لقمان کی اس نصیحت کو اللہ قرآن کا حصہ بنا سکتے ہیں، آج کا باپ یا آج کی ماں اپنے بچے کی تربیت کیوں نہیں کرتی کہ بیٹا اگر گھر میں اتنی گاڑیاں موجود ہیں، اتنے وسائل موجود ہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ مت کہیے، مت تیرے اندر یہ سوچ آئے کہ اگر ہمارا باپ محنت نہ کرتا ہمارے پاس کچھ نہیں ہونا تھا۔ میرے رب کی توفیق تھی تو آپ کے باپ نے محنت کی، اگر رب کی توفیق اور فضل نہ ہوتا تو آپ کا باپ کیا دادا بھی اس قابل نہ ہوتا کہ آپ 1 روپیہ بھی لا سکتے۔ یہ سارا کچھ اس کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنا، گھر میں ایک گاڑی کھڑی ہے، ایسے ہی بندوں میں بیٹھا، نہ فون پہ کوئی دوسری طرف ہے، ایسے ہی فون کان کو لگا کر لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، وہ جی ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، ہم نے وہ فلانی بک کرا دی ہے، وہ فلانی سبزی لینے گئی ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا۔ مارکیٹ میں کھڑا لوگوں کو امپریس کر رہا ہے، وہ فلانی دکانیں ہمارے دادا ابو نے خریدی تھی، وہ ہم نے بچوں کے نام کرا دی ہیں، یا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرنا، جھوٹ بولنا۔ لا تصعر خدک للناس، مت کیجیے ایسے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کر مت چلیے۔ جب پیسہ آتا ہے تو دنیا میں بگڑی نسلوں کے امیر لوگوں کے 9 دولتیں 600 سی سی موٹر سائیکل لے کے پھر روڈوں پہ بگاتے ہیں، پتہ لگے ہمارے پاس پیسہ ہے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، یہ صرف 2 ٹانگوں کے ساتھ چلنا نہیں ہے، ایسی گاڑیاں لے کے پھر ان کو ون ویلنگ کرنا اور ایسی گھماؤ لوگوں میں جا کے ایسے کرنا تاکہ پتہ لگے آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں جناب، آپ کے پاس بڑے وسائل ہیں۔ وہ عاجزی اور انکساری جو ہونی چاہیے اس کی بنا پہ انسان میں تکبر اور خود پسندی آتی ہے، اللہ کا شکر نکل جاتا ہے۔ اسی لیے کہا وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرے، چلنے میں بھی، گاڑی چلانے میں بھی، ڈرائیونگ کرنے میں بھی، ہر لحاظ سے میانہ روی اختیار کریں۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو پست رکھیں، آپ کا اونچا بولنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اونچا بولیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی آواز کی مشابہت گدھے کی آواز کی مشابہت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے ہم لوگوں کو تو متاثر کر لیں گے، اللہ کے ہاں کون سا مقام ہمارا رہے گا۔ حضرات دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات کہی۔ انسان میں جب خود پسندی آتی ہے، بندہ آئینے کے آگے کھڑا ہو کے کہتا ہے نا میں کیسا پیارا لگ رہا ہوں، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، آج تو میں اتنے لوگوں کو امپریس کر دوں گا۔ صحیح بخاری کی 5789 نمبر حدیث ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں بینما رجل یمشی فی حلۃ، ایک شخص ایک بڑا خوبصورت حلہ اس نے پہنا ہوا تھا، تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ، اپنے آپ کو بڑا اچھا لگ رہا تھا، بڑی اپنی تعریف، خود میں بڑا پیارا لگ رہا ہوں، بڑا نفیس لگ رہا ہوں، بڑی اس نے کنگھی شنگھی کی، بڑے سپائکس وغیرہ بنائے ہوں گے، بڑے اچھے قسم کے بال بنائے ہوں گے۔ مرجل جمتہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود پسندی آئی، تکبر آیا، اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، اس سوچ کے آنے پہ اللہ نے اسے زمین میں دنسا دیا، فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ ایسے ہی دنستا رہے گا۔ یہ ہے انسان میں جب بڑی سوچ آتی ہے، اللہ کریم اس انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک آدھی بات اور سن لیجئے، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ تکبر میں، کہ انسان میں اس کی صورت مختلف کیا ہے، اس کی اگلی صورت یہ ہے کہ انسان تکبر میں آ کے اپنی شلوار، چادر، پینٹ ٹخنوں سے نیچی رکھتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا، جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا نیچے لٹکایا، لم ينظر اللہ لہ الی یوم القیامہ، اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسری حدیث لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا،
انہی معنی کے ساتھ الفاظ مختلف ہیں کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار نیچے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ حالات یہ ہیں کہ جب حدیث نبوی آ گئی ہے پھر انسان یہ سمجھے کہ میں تجمل کر رہا ہوں، تکبر تو نہیں کر رہا، میں خوبصورت لگ رہا ہوں، میں نے جو شوز پہنے ہیں نا اس میں کپڑا اونچا رکھوں تو اچھا نہیں لگتا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث اچھی نہیں لگتی، آپ کو اپنا آپ اچھا لگ رہا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہی ہے جو حدیث آپ نے سنی۔ اور اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3665 نمبر حدیث، فرمایا ان احد شقی ثوبی یسترخی الا ان عاہد ذلک من۔ صحابی جب آپ نے یہ بات کہی، صحابی ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کپڑا اوپر کرتا ہوں، بسا اوقات نا یہ انسان یہ سردیوں میں وہ نیچے سے ٹائٹس پہنے ہوتے ہیں، وہ اوپر کرتا ہے وہ دوبارہ نیچے ہو جاتا ہے، یا کسی کا جسم اتنا دبلا پتلا ہے کہ وہ اوپر کرتا ہے وہ پھر نیچے ہو جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کرتا ہوں، فرمایا کہ اگر آپ کوشش جاری رکھتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، لہذا اس کا میرے بھائیوں اہتمام کیجئے۔ اور صحیح بخاری کی 5790 نمبر جو حدیث ہے، سالم بن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ، ایک آدمی جا رہا ہے، اس کا کپڑا اتنا نیچے لٹک رہا ہے وہ نیچے گھسٹ رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، کپڑا نیچے لٹک رہا ہے، فرمایا اذ خسف به، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے اس کو بھی دھنسا دیا، فہو یتجلل فی الارض الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ ایسے ہی زمین میں دھنستا رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کریم اس برے انجام سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ کریم ہم سب کو ان کتاب و سنت کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کا عامل بنائے، عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔